بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معصوم بچی کا حسرت ناک واقعہ۔ قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا حسرت ناک واقعہ سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا۔ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے تیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے یہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ بچی اپنے خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے یہ سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال کچھ دیر کے بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ بدری محبت میں جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بخت، یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بچی ہے، اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا۔ ماں نے اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ تو ایسے خوش ہوئی کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابا ابا کہتے اس کا منہ نہ سوکھتا تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑ کر آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سکون سا محسوس کرتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخرکار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا، اور میں نے بیوی سے کہا، بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہے، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی تو دتی باتی میرے ساتھ دوڑتی پھرتی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ کے سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی؟ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، اور پوچھتی، ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ پیارے ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ابا آپ کے جوتے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڈھا کھود لیا تو ایک دم اس بے پناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پہ مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، چلاتی رہی، ابا جان، میرے پیارے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ ابا آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، ابا مجھے مٹی میں کیوں دبا رہے ہو؟ اور میں بہرا اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی تو رحم نہ آیا۔ بچی کو میں زندہ دفن کر کے اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرتناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا، خدا اس پر کیسے رحم کھائے گا؟